قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب۔ تو جو یہاں پر تعبیر کرتے ہیں کہ نور سے مراد حضور نہیں، تو وہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے قرآن۔ اور بھی مقامات پر قرآن نے اپنے آپ کو نور کہا۔ تو پہلی بات یہ پتہ چلی جس پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن نور ہے۔ بولیے قرآن پکا یاد کر کے مجھے بتا دیں اپنی اپنی زبان سے، قرآن نور ہے۔ قرآن کیا آج تک آپ نے اس میں کسی کا اختلاف سنا؟ حضور کے بارے میں تو سنا ہوگا، کوئی کہے نور ہیں کوئی کہے نہیں، اس کو چھوڑیں۔ ابھی یہ بات کریں کہ کیا قرآن کے نور ہونے کے بارے میں آج تک کسی نے کوئی اختلاف کیا؟ نہیں کیا، ہر ایک متفق ہے کہ قرآن نور ہے۔ قرآن تو جب یہ قرآن جو نور ہے، یہ قرآن کہاں رہتا ہے؟ یہ قرآن کہاں ہے؟ یہ قرآن جو نور ہے، یہ قرآن ہے سینہ مصطفیٰ میں، یہ قرآن ہے قلب مصطفیٰ میں، یہ قرآن ہے آقا علیہ السلام کے دل مبارک میں۔ ارے قرآن نور ہے تو سینہ مصطفیٰ سے نور سے معمور ہے۔ تو یہی تو ہمارے صوفیاء نے کہا کہ نظر آنے میں بشریت ہے، اس بشریت کے برتن کے اندر سراپا نور ہے۔ تو قرآن نور ہے تو یہ نور مصطفیٰ میں ہے۔ قرآن نور ہے، یہ نور مصطفیٰ میں ہے، قلب مصطفیٰ میں ہے۔ اچھا اس سے آگے چلیں، قرآن شفا ہے۔ دام درود کرواتے ہیں کہ نہیں؟ خود قرآن نے کہا شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن شفا ہے تو یہ قرآن جو شفا ہے یہ ہے کہاں؟ یہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ، اس کا محبت، اس کا مسکن، اس کا گھر وہ تو قلب مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا دل مبارک ہے۔ تو قرآن شفا ہے تو ذات مصطفیٰ سراپا شفا ہے، وجود مصطفیٰ سراپا شفا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کسی دکھتی آنکھ پہ مصطفیٰ لعاب لگا دیں شفا یاب ہو جائے، کڑوے کنویں میں تھوک مبارک ڈال دیں میٹھا ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ جو سراپا شفا ہے۔ تو قرآن شفا ہے اور یہ شفا کا خزانہ سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اچھا قرآن رحمت ہے تو یہ رحمت کہاں ہے؟ وہ بھی سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کی رحمت تو صرف مومنین کے لیے ہے، مگر مصطفیٰ کی رحمت کو صرف مومنین کے لیے نہ سمجھنا، یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ یہ مومنین کے لیے بھی ہے اور تمام عالمین کے لیے ہے۔ اور پھر آخری نقطہ، قرآن علم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یاد کر لیں، پکا کر لیں، اختلاف ہے کسی کو تو ابھی کو۔ قرآن کیا ہے؟ علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ قرآن کتنا علم ہے کوئی اندازہ نہیں۔ 1450 سال گزرنے کو آئے، جتنے آئمہ، مفسرین، مجتہدین، آئمہ، اکابرین، ہر ایک نے نکتہ نکالا، ہر ایک نے گوہر نکالا، ہر ایک نے موتی نکالے، ہر ایک نے یہاں سے بہت کچھ اخذ کیا، مگر پھر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ قرآن میں جتنا علم تھا میں نے سارا حاصل کر لیا۔ کیا قیامت تک آخری انسان یہ دعویٰ کر سکے گا کہ میں نے قرآن کا سارا علم حاصل کر لیا؟ تو قرآن میں کیا کیا علم ہے یہ بڑی لمبی بات ہے، اس پہ بات کریں آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے۔ قرآن میں صرف مذہب کا علم نہیں، قرآن میں کائنات کا علم بھی ہے، آفاق کا علم بھی ہے، قرآن کے اندر زمین کا علم بھی ہے، آسمان کا علم بھی ہے، جنات کا علم بھی ہے، ملائکہ کا علم بھی ہے، ظاہر کا علم بھی ہے، باطن کا علم بھی ہے، عبادت کا علم بھی ہے، معاشرت کا علم بھی ہے، اخلاق کا علم بھی ہے، تصور کا علم بھی ہے، سیاست کا علم بھی ہے، معیشت کا علم بھی ہے، آسمانوں کا علم بھی ہے، لوح محفوظ کا بھی ہے، حتیٰ کہ مکان بھی اسی میں، لا مکان بھی اسی میں۔ اور خلق کا علم کیا؟
خود خالق کی معرفت اسی میں ہے۔ تو مخلوق سے لے کر خالق تک، زمین سے لے کر آسمانوں تک ہر شے کا علم ہے قرآن میں۔ اور یہ قرآن کا جو اتنا علم ہے، یہ خزانہ رب نے اٹھا کے کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور قرآن بے حساب علم ہے، اور قربان جائیں تیرے حساب و کتاب پر کہ قرآن بے حساب علم ہے اور مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ قرآن سب کائنات کا علم ہے اور مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے۔ قرآن زمین اور آسمان کا علم ہے اور مصطفیٰ کو دیوار سے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ ارے قرآن لامحدود علم ہے، بے حساب علم ہے، خالق اور مخلوق کا علم ہے۔ یہ قرآن جو علم کل ہے، یہ سارا علم کل سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اور پھر خالی یہی علم نہیں سینہ مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کو تو رب نے معلم کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ فرمایا حبیب یہ ہے کتاب، آپ ہیں معلم۔ اب آپ بتائیے کوئی کتاب کسی معلم نے پڑھانی ہو، اس کا اپنا علم کتنا ہونا چاہیے؟ اس کتاب سے کم ہونا چاہیے، چل جائے گا؟ کوئی استاذ، کوئی معلم، کوئی ٹیچر کسی سبجیکٹ کو پڑھائے، کسی کتاب کو پڑھائے، تو اس کے پاس کیا اس کتاب سے اگر علم کم ہو، کسی لائن پہ پہنچے وہ کہ یہ تو سمجھ سے باہر ہے، اس کو کوئی ٹیچر معلم مانتا ہے، تو کم سے کم درجہ کیا ہے کہ معلم کا علم کتاب سے بلند ہونا چاہیے۔ معلم کا علم کتاب سے بلند ہونا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں نا سکول میں، بچہ داخل کروانا ہوتا ہے، پہلا سوال ہی پوچھتے ہیں، ہاں جی آپ بتائیں آپ کے پاس سٹاف کیسا ہے، ٹیچر کیسے ہیں؟ اگر وہ آپ نے بچہ داخل کرانا ہے پہلی کلاس میں اور آپ کو وہ جواب دیں سکول والے، بھئی آپ بنا جھجک بچے ہمارے پاس داخل کروائیں، ہمارے پاس سارا سٹاف ہی پرائمری پاس ہے، داخل کروائیں گے؟ دو تین بندوں نے کہا ہے نہیں، باقی اس کا مطلب ہے کروائیں گے۔ پھر تو بڑا سکوپ ہے، حضرت ایک سکول یہاں بھی کھولے، جب انہوں نے پوچھنا ہی نہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ آپ کیا کریں گے؟ آپ وہیں سے اٹھ کے واپس آ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ جب آپ کے پاس پڑھانے والے معلم وہ پرائمری پاس ہیں تو وہ تو بچے کا بیڑا غرق کر دیں گے، ان کے پاس میں بچہ نہیں پڑھاتا۔ مجھے آپ بتائیں، بچے نے پڑھنا ہے پہلی کا قاعدہ، اور معلم تو 5 درجے اوپر پڑھا ہوا ہے، پرائمری تو 5 درجے اوپر ہے، تو 5 درجے اوپر پڑھا ہوا استاذ وہ آپ کو قابل قبول نہیں۔ آپ کہتے ہیں معیار نہیں ہوگا، کوالٹی پیدا نہیں ہوگی، تو آپ نے بچہ پڑھانا ہو الف با تا سا، آپ کو معیار چاہیے۔ تو جس نے اپنا آپ پڑھانا تھا انسان کو اور معلم بھیجا مصطفیٰ کو، نصاب بنایا قرآن کو، کیا اس رب کو کوئی کوالٹی نہیں چاہیے تھی؟ اس نے ایسا معلم کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کہا سنو نصاب تو قرآن ہے، قرآن بھی بے حساب علم ہے، مگر مصطفیٰ کا علم قرآن سے بھی بڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ رب نے جو معلم بھیجا، فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا کہ یہ تمہیں تعلیم دیں گے، یہ تمہارے معلم ہیں۔ تو آپ اور میں معلم نہیں رکھتے جہاں معیار پیدا نہ ہو، تو اس نے معلم ایسے بھیج دیا جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جسے وحی کے نزول نازل ہونے سے پہلے نہ رب کی خبر ہے نہ اپنی خبر ہے۔ تو کیا اس نے ایسے کو نبی بنا کر بھیج دیا، ایسے کو معلم بنا کر بھیج دیا؟ اس نے جسے معلم بنایا ہے اور کتاب دی ہے کہ یہ نصاب ہے، حبیب یہ کتاب آپ ان کو پڑھائیں، تو باری تعالیٰ یہ کتاب ہو گئی نصاب، مصطفیٰ ہو گئے معلم،
اور نصاب ایسا ہے کہ یہ ہے کل علم، تو کل علم کا معلم، تو وہ کن کو بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا تم تو قرآن کے علم کا حساب نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے علم کا حساب کہاں سے کرو گے؟ پہلے جاؤ قرآن کے علم کا حساب تو کر کے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھ کے مجھے پتہ چل جائے گا کہاں رکھے۔ یہ ان کا علم تھا۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا علم مبارک، اور میں مجھ سے پوچھو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھو، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، اس کا محل کیا ہے، مبدا کیا ہے، مقام کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، میں بتاؤں۔ قرآن ہے کل علم، اور اللہ نے مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا معلم کتاب۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب ان کو بتا دیں قرآن سے تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن جو تمہیں قرآن سے بھی نہ ملے وہ مصطفیٰ سے ملے گا، وہ مصطفیٰ سے۔ بس یہ جملہ میرا یاد رکھ لیں۔ مثال میں آپ کو ایک بات دے دیتا ہوں، جو قرآن سے نہ ملے وہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ تو جو آدمی کہتا ہے مصطفیٰ کا علم کم ہے معاذ اللہ اور قرآن کا علم زیادہ ہے، اسے کہو کہ دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں ظہر کی سنت بھی ہیں، نفل بھی ہیں، فرض بھی ہیں، چلو فرض ہی دکھا دو، باقی نہ کرو۔ فرض دکھاؤ کہاں، پڑھنے کا طریقہ کہاں، وقت اور اوقات کا تعین کہاں ہے؟ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، کہاں لکھا؟ تو تمہیں تو نماز کی رکعتیں نہیں ملتی اور تم علم مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہو۔ تمہیں قرآن سے نماز کے اوقات نہیں ملتے، تم اعتراض علم مصطفیٰ پہ کرتے ہو۔ تو قرآن کے اندر سے ڈھونڈو، جب قرآن ہے کل علم تو کل علم کے اندر جو شے نہیں وہ مصطفیٰ سے مل رہی ہے، وہ مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی جو تمہیں قرآن سے نہ ملے وہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ یہ ہے معلم کی شان۔ جو کتاب میں نہ لکھا ہو وہ بھی معلم بتا رہا، جو بین السطور ہے وہ بھی معلم نے بتایا، جو اس کی تشریح تعبیر اور تفسیر میں ہے وہ بھی معلم نے بتایا، جو اس کے اسرار اور معارف میں ہے وہ بھی معلم نے بتایا، جو اس کے رموز و اوقات ہیں وہ بھی معلم نے بتائے۔ تو پتہ چلا قرآن بے شک بے حساب علم ہے، مگر رب نے معلم قرآن کو اس سے بھی فلان تر علم عطا فرمایا۔ لہٰذا حضور کے علم کو ماپنا چھوڑ دے۔ بس ایک چیلنج ہے، جس دن تمہیں قرآن کے علم کا آخری کنارہ مل جائے اس دن بات کریں گے کہ پھر مصطفیٰ کا علم آگے کتنا ہے۔ تو جب قرآن کے علم کا آخری کنارہ معلوم نہیں تو مصطفیٰ کا حساب چھوڑ۔ اس لیے دوستو پیغام یہ ہے کہ جب ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں جس کی شان ہو شان علم، جس کی شان ہے شان رحمت، جس کی شان ہے شان شفا، اور آج ہم کسی اور کے لیے بن جائیں آزاد، عزیزت، ہم بن جائیں جہالت کا پیکر، جہالت کے علم بردار، تو پھر قرآن پر ہم کیسا ایمان لائے؟ قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علم کی راہ پر چلیں، محبت کی راہ پر چلیں، ادب کی راہ پر چلیں، اور مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر چلیں۔ اگر کوئی حضور سے اور قرآن کے دامن سے وابستہ نہ ہوا تو قرآن کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی نسبت کو اپنے دل میں قائم رکھے۔